بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ الحمدللہ چاروں بہن بھائی پڑھے لکھے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ میرے والد صاحب گاؤں کے چھوٹے سے زمیندار مگر انتہائی معزز اور باروب شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم لوگ پٹھان ہیں مگر ہمارے ہاں گاؤں کے معزز شخص جو لوگوں کے درمیان عدل کر کے تنازعات کو مٹاتا ہو اسے ملک کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے انتہائی عزت و احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ میرے والد صاحب بھی اپنے گاؤں میں ملک تھے اور ہمارے گھرانے کی عزت تھی۔ والد صاحب کی نسبت سے ہم بھی اپنے نام کے ساتھ شگفتہ کے بعد ملک لکھتی ہوں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور بہت لاڈلی تھی۔ ہمارے گھر میں بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اپنے مذہب اسلام سے انتہائی لگاؤ رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں ہر ممکن اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں۔ میں ایک بار شیطانی وسط سے میں آ کر راہ ہدایت سے بھٹکنے والی تھی، مگر میرے والدین کی سمجھداری اور دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ ہوا کو یوں کہ دوران تعلیم مجھے قریبی گاؤں کے ایک لڑکے جلال خان سے محبت ہو گئی تھی۔ جلال خان بلا شبہ ایک خوبصورت جوان تھا، بطور شوہر وہ کسی بھی لڑکی کے لیے آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ جلال نے مجھے میرے متعلق محبت بھرے جذبات سے آگاہ کیا تو میں نے بھی جلال کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے بتایا کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ یوں ایک حد میں رہتے ہوئے میں اور جلال ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، مگر پھر بھی اس سے میں کبھی بھی محبت کے نام پر اتنا قریب نہیں ہوئی کہ وہ مجھے بنا نکاح کے چھو سکے یا عام لڑکیوں کی طرح میرے ساتھ آوارہ گردی کر سکے۔ بظاہر وہ مجھے ایک مخلص اور وفادار انسان لگا، اور پھر اس کے کہنے پر میں نے اپنے گھر اس کے متعلق بات کی، کیونکہ جلال نے مجھے اس سے کہا کہ اس کے گھر والے میرے گھر آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے لیے میرا ہاتھ مانگ سکیں۔ جلال کے لیے میں نے گھر میں بات کی تو میرے والدہ نے انتہائی توجہ سے میری بات سنی۔ مجھے کہا، بیٹا کوشش کرنا تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی پگڑی پر کبھی داغ نہ لگے، کیونکہ بیٹا اگر پگڑی داغدار کر دے تو داغ دھویا جا سکتا ہے، پگڑی کو بدلا جا سکتا ہے۔ اگر بیٹی پگڑی کو داغدار کر دے تو وہ پگڑی کے ساتھ ساتھ گھر کے مردوں کے منہ پر بھی مہر کی طرح ثبت ہو جاتی ہے، اور آنے والی نسل بھی اس کے داغ کے آثار باقی رہتے ہیں۔ اپنی ان پڑھ ماں کے منہ سے اتنی گہری باتیں سن کر میں سکتے میں رہ گئی اور اپنی ماں کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ خیر میری ماں نے میرے سامنے والد صاحب سے بات کرنے کی بہامی بھر لی اور مجھے نماز کا کہہ کر خود بھی مصلی بچھانے لگی۔ میری ماں نے میرے والد صاحب سے بات کی۔ والد صاحب نے رات کو مجھے کمرے میں بلایا، مجھ سے جلال کے متعلق پوچھا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ والد صاحب کو جلال کا اتا پتہ بھی بتا دیا۔ میرے والد صاحب نے چند دن کا وقت مانگا اور مجھے کچھ نصیحتیں کی، پھر سونے کا کہہ کر مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ اس طرح کا پٹھانوں کا کلچر دکھایا جاتا ہے، پٹھان اس سے بہت مختلف ہے۔ عورت چاہے بیٹی ہو، بیوی، بہن یا ماں کے روپ میں ہو، اس سے ہر ممکن عزت اور محبت دی جاتی ہے، اس کی بات کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی عورت غلط قدم اٹھائے تو غصہ آنا فطری بات ہے، لہٰذا مجھ پر بھی کسی قسم کی پابندی لگائے بنا مجھے فقط چند نصیحتیں کر کے میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ میرے والدین کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ میری تعلیم جاری رہی۔ یونیورسٹی میں جلال سے رشتے کے لیے گھر والوں کو بھیجنے کے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر والوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے۔ اسی طرح انتظار طویل ہوتا گیا۔ آخری سال کے پیپر سر پر آ پہنچے، جلال کا اصرار بڑھنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر گھر بات کی۔ جب میرے والدین اکٹھے بیٹھے تھے، میری بات سن کر میرے والد صاحب کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سچ مچ میں اپنے سر کی پگڑی اتار کر میرے سامنے فرش پر رکھی اور پھر زمین پر بیٹھ کر مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹی آپ میرے لیے میری اللہ کی رحمت ہیں، میں آپ کو ناراض کر کے روز محشر اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں اور قدموں میں پڑی اس پگڑی کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دیں تو میں آپ کا احسان ہوگا، نہیں تو آپ کا جب دل کرے جلال کو فیملی کے ساتھ گھر بلا لیں۔ میرے والد صاحب کے منہ اس حالت میں جب طلال کا نام نکلا تو پہلی بار مجھے اس نام سے نفرت ہوئی، اور نام کے ساتھ ساتھ مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔
میں نے اسی وقت اٹھ کر والد صاحب کے سینے سے جا لگی اور کہا کہ بابا جان آپ پر ایک نہایت 100 بار میں قربان جاؤں، میں دوبارہ کبھی اس شخص کا نام بھی نہیں لوں گی۔ میری بات سن کر میرے والد صاحب کے چہرے پر مطمئن ہونے کے اثرات نظر آئے، وہ نوافل ادا کرنے لگے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا، بیٹا انشاءاللہ تم حج کرنے جاؤ گی، اور حج کے بعد صحن حرم میں کھڑے ہو کر ایک بار مجھے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کر صد کے دل سے معاف کر دینا۔ میں والد صاحب کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی، کہنے لگی بابا جان آپ کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، میں تو آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میرے دل میں کوئی بھی ملال نہیں ہے، مجھے میرے والدین سے زیادہ کچھ بھی نہیں، میں آپ کی خاطر اپنی جان دے سکتی ہوں، یہ تو فقط ایک غیر محرم کی محبت۔ جب والد صاحب چلے گئے تو مجھے میری ماں نے بتایا کہ جلال کے والد اور چاچاؤں نے مل کر تمہاری ایک پھپھو اور تایا کو پرہنہ کر کے زندہ جلا دیا تھا، اور الزام لگایا تھا کہ انہیں غلیظ فعل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ یہ 2 سگے بہن بھائی جن کے حواس قائم ہوں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جلال کا خاندان تمہارے باپ دادا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ تمہارا تایا مزاحمت کرتے تھے۔ انہوں نے اس گھٹیا کا الزام میں تمہارے تایا اور پھپھو دونوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اپنے 2 بچوں کی موت کے بعد تمہاری دادی تمہارے والد صاحب کو لے کر اپنے میکے چلی آئی تھی۔ تب تمہارے والد صاحب جو اس وقت فقط 14 سال کے تھے، جس گاؤں میں آج رہ رہے ہیں، یہ تمہارے والد کا ننیال ہے۔ والد جلال کے ظالم خاندان کو تمہارے پھپھو کو جلایا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد صاحب کو عزت بخشی اور گاؤں کا سربراہ بنا دیا۔ جب تم نے جلال کے متعلق بتایا تو تحقیق کے بعد تمہارے والد صاحب کو جب اس کے خاندان کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، مگر اس کے باوجود تمہاری محبت میں جھونک گئے۔ انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تمہاری پسند تم سے چھین لیں، اس لیے انہوں نے تمہاری منت کی کہ تم نے مان لی، اگر تم نہ مانتی تو وہ تمہاری بات مان لیتے۔ ماں کی بات سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک باپ اپنی اولاد اور خاص کر اپنی بیٹی کی محبت میں کس حد تک جھک سکتا ہے۔ ایک باپ اپنی بہن پر لگا بد کرداری کا داغ اپنے جوان بہن بھائی کو برہنہ کرنے والے اور ان کو زندہ جلانے والے کو اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فقط اس لیے کہ اس ظالم خاندان کا ایک لڑکا اس والد کی بیٹی اپنی مرضی سے ہم سفر چننا چاہتی ہے۔ میں نے لعنت بھیجی ایسی محبت پر جس سے میرے والد صاحب کا دل دکھا۔ اس دن کے بعد کبھی جلال کے متعلق سوچا بھی نہیں، اور اپنے والدین کے کہنے پر اصغر خان نامی لڑکے سے شادی کر لی جو فوج میں سپاہی تھا۔ بعد ازاں اس نے کمیشن اپلائی کیا، کمیشن افیسر بن گیا۔ آج میرا شوہر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں میری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، مگر میرا شوہر میرا سہارا بن گیا۔ میری خواہش پر مجھے آج اپنے ساتھ حج کرنے لایا بظاہر ممکن نہیں تھا، مگر پھر مجھے یقین تھا اپنے ہم سفر پر کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا انتظام کرے گا، اور آخرکار اس نے میرا حجر اسود بوسہ دینے کی خواہش پوری کر دی۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ہر کوئی حجر اسود کو بوسہ دینے کا خوش ہو کر ہو رہا ہے، مگر میں تو رو پڑی ہوں۔ روتی ہوں میں نے بآواز بلند اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے پکار کر کہا، بابا جان مجھے آپ کی پسند پر فخر ہے، اے اللہ مجھے تو نے میرے باپ کے لیے جہاں میں رحمت بنا کر بھیجا، اے اللہ آج اسی رحمت کے صدقے میرے والد صاحب کو بخش دے، ان کے گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں نصیحت کروں گی کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔